وجہ ہر انسان کے پاس ہوتی ہے، ہارنے کے بعد وجوہات کا تو پہاڑ ہوتا ہے انسان کے پاس۔ میں نے یہ نہیں کیا کیونکہ میرے نمبر کم تھے، میں یہ نہیں کر سکا کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میں یہ نہیں کر سکا کیونکہ ہم کرائے پہ رہتے تھے، ہمارا اچھا رشتہ نہیں ہوا، شاید ہم پڑھے لکھے نہیں تھے، یا یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا۔ ہر مسئلے میں ہم کوئی نہ کوئی وجہ کو نکال لیتے ہیں۔ تعلیم سے لے کے شادی سے لے کے موت تک کی وجہ کو ہم لوگ خود ہی ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانا شخص اس لیے مر گیا کیونکہ آج وہ بس پہ گیا تھا، پیدل جاتا تو بچ جاتا۔ ارے اس شخص کو نوکری اس لیے نہیں ملی کیونکہ اسے انگلش نہیں آتی تھی، اس لیے وہ بیکار ہے۔ ارے وہ شخص تو موٹا ہے، اس کا تو رشتہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ وجوہات ہزاروں ہیں، ہزاروں نہیں شاید لاکھوں کروڑوں ہیں۔ ہم لوگ کیا ہیں، اپنی دل کو تسلی دینے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ کو تلاش کرتے ہیں۔ یار تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنے؟ یار ایم کیڈ میں نمبر کم آ گئے اس لیے ڈاکٹر نہیں بن سکا، قسمت خراب تھی، یار کوشش بہت کی لیکن بن نہیں سکا۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم ڈاکٹر بننا نہیں چاہتے تھے؟ اپنی برائیوں پہ خود ہی پردہ کیوں نہیں ڈالتے؟ کیوں لوگوں کو موقع دیتے ہیں تمہاری برائیوں کو ظاہر کرنے کے بعد، ان پہ اچھال کے انہیں تماشا بنانے کے بعد وہ لوگ تم پہ ہنسیں، مسکرائیں تم پہ؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے 4 آنسو نکلنے کے بعد، تمہاری 4 باتیں کرنے کے بعد وہ لوگ تمہارے ساتھ دیں گے؟ وہ لوگ تمہارے ساتھ کوئی کام کریں گے؟ ایسا ذرا بھی نہیں ہو سکتا، قطعی نہیں ہو سکتا۔ کبھی سوچو بھی نہ ان چیزوں کے بارے میں۔ ارے آنسو صاف کرنے والے کو بتانا نہیں پڑتا تمہارا درد ہو، دکھ درد کیا ہوتا ہے۔ جنہیں دکھ درد کا احساس ہوتا ہے وہ تمہارا چہرہ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں۔ ارے بیٹا کیا ہوا، آج تم پریشان لگ رہے ہو۔ ماں پوچھ لیتی ہے بیٹا کیا ہوا، حالات ٹھیک ہیں آپ کے؟ انہیں احساس ہونا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح کہ اگر ایک وقت کی روٹی کھائے بغیر تم سو جاؤ، تمہاری ماں تمہیں 10 باری بلائے گی، میرے بیٹے نے روٹی نہیں کھائی ہوگی، اور تم کہو کہ میں روٹی کھا کے آیا ہوں، اور تم نے روٹی نہ کھائی ہو، تمہاری ماں کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے روٹی نہیں کھائی۔ اسے کہتے ہیں فیلنگ کنیکشن۔ پیار محبت کی فیلنگ کنیکشن صرف 1 2 3 4 5 ہو سکتے ہیں۔ ارے بھائی ہزاروں نہیں ہو سکتے۔ تم ہر ایک کو اپنی کہانی سنانے کے لیے چل پڑتے ہو، ہر ایک کو اپنے دکھ درد سنانے کے لیے چل پڑتے ہو، ہر شخص کو اپنا بنانے کے لیے اپنا سمجھنے کے بارے میں سوچنے پڑتے ہو، اور پھر بعد میں بیٹھ جاتے ہو ایکسپیکٹیشنز آلویز بی ہرٹ۔ آپ کو لگتا ہے امیدیں، اور جن سے امیدیں لگاتے ہو پھر دل کو توڑ کے جاتے ہیں، پھر دکھی ہو کے غمگین ہو کے کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتے ہو، یہ سوچ کے، یہ گمان کر کے کہ شاید دھوکہ تمہارے ساتھ ہی نہیں ہوا، شاید فراڈ تمہارے ساتھ ہی ہوا، شاید یہ سب چیزیں صرف تمہارے ساتھ ہی ہونی تھی۔ ایسا ذرا بھی نہیں ہے۔ اپنی برائیوں پہ خود پردہ ڈالنا شروع کرو۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے راز نہیں کھولتا تو کیوں کھولتے ہو اپنے راز خود؟ تم نالائق ہو یا لائق ہو، دل میں دفن کر لو اس بات کو۔ اگلے کو بتانے سے تم لائق نہیں بننے والے، اگلے کو بتانے سے تمہاری جیب میں 1 کروڑ روپیہ نہیں آنے والا، جیب میں 10 ہوں یا 100 ہوں۔ کسی کو بتانے سے یا کسی کا آگے ہاتھ پھیلانے سے پیسے نہیں ملتے۔ تمہارے تن پہ جو کپڑے ہیں وہ کتنے کے ہیں تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تمہارے دل میں کیا میل ہے تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تمہاری اوقات کیا ہے تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ارے دنیا والے تو تمہاری زبان کیا، تمہاری ذات کیا، تمہاری بات کیا، تمہاری نسل تک نہیں جانتے۔ تم خود اپنی زبان سے لوگوں کو بتاتے ہو تمہاری ذات یہ، نسل یہ، اس خاندان سے تم تعلق رکھتے ہو، تمہارا یہ کریکٹر ہے، تمہارا یہ لیول ہے، پھر بعد میں کہتے ہو لوگ تم پہ باتیں کرتے ہیں۔ اپنی زبان پہ لگاؤ تالا اور زخموں پہ نرم لگاؤ۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اپنے زخموں پہ مرہم لگاؤ خود، کوئی اور نہیں آنے والا لگانے کے لیے۔ کس شخص کو تلاش کر رہے ہو تم؟ یا سب لوگ اپنے اپنے لیے جیتے ہیں؟ 1 2 لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ تو اپنے ایکسکیوزز پہ خود قابو پاؤ، وجوہات کو تلاش کرنا چھوڑو، صرف ایک ہی وجہ تلاش کرو کہ تم نے کرنا ہے، تم نے حاصل کرنا ہے، تم حاصل کر کے رہو گے۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے بارے میں اگر تم نے سوچ لیا ہے تو آخری دم تک کوشش کرو، لیکن کوشش کرنے کے طریقے کے عمل کو، وقت کو لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ جب تم کامیاب ہو جاؤ گے لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کس نے محنت کی تھی، کیسے کی تھی اور کس طرح وہ کامیاب ہوا۔ لوگ تلاش کریں گے تمہیں، ڈھونڈیں گے تمہیں گلی کے کونے کونے میں، تمہاری آواز کو سننے کے لیے ترسیں گے لوگ، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنی آواز کو چند کمروں کے اندر دبا کے رکھنا ہوگا، اسے اس لیول تک پہنچانا پڑے گا جس لیول تک ایک کامیاب انسان پہنچاتا ہے، اور اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو، اپنے اندر کے بندے کو دفن کرنا پڑے گا، دفن۔ پھر جا کے وہ جاگے گا ایک نیا انسان، ان برائیوں سے لپٹا ہوا انسان جو آئینے کے سامنے تم کھڑے ہو کے دیکھتے ہو، یہ تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتا۔ اسے اٹھا کے سائڈ پہ رکھو، ایک نئے انسان کو اپنے اندر سے باہر نکالو، اور پھر دکھاؤ دنیا کو کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو موٹیویشن ویڈیو دیتے رہیں۔
دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.